اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ و عطرتہ بعداد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، آج کا جو مضمون ہے اس کو عنوان ہے پیر غوث اعظم سید محی الدین ابو محمد عبد القادر الحسینی الحسنی والحسینی آپ کا نام مبارک تھا۔ سید محی الدین ابو محمد عبد القادر الحسنی والحسینی آپ کا نام مبارک تھا۔ آپ ایک کامل بزرگ شخصیت کے ولی اللہ تھے۔ سلسلہ نسب آپ کا عبداللہ بن محض بن حسن بن علی کی اولاد سے ہے۔ آپ نے 32 سال پڑھاتے رہے اور فتویٰ جاری کرتے رہے اور 40 سال خلق خدا کو سیدھا راستہ دکھانے اور تبلیغ میں گزارا۔ آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ بنت ابو عبداللہ الحسینی ہے اور آپ کے محترم والد کا نام حضرت عبداللہ ابو صالح الحسینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت اعلیٰ اور قطب کبریت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ اور قطب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت اعلیٰ اور قطب کبریت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ دنیا کی ہر طرف سے فقیہ اور فقراء نے آپ سے ملنے کا شرف پایا۔ بغداد کے سبھی مشاہیر اور دوسرے ممالک کے تمام علماء اور فقراء سے بازی لے گئے اور سب پر اپنی فوقیت حاصل ہو گئی اور سب پر آپ کی فوقیت حاصل ہو گئی۔ آپ کی زبان مبارک سے ہمیشہ حکمت دانائی کے چشمے پھوٹے اور اپنے علاقہ ولایت قدرت مشاہدات اور کرامات کے ثبوت روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور بظاہر کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے توشہ کی چابیاں اور جسمانی تصرف کے لوازمات و اسبات
آپ کے اقتدار میں دے دیے تھے اور تمام مخلوق سے کے دل آپ کے نے مسخر فرمائے، تمام دل آپ کے مسخر فرمائے۔ آپ کا بدن حنیف، قد میانہ، گندمی رنگ، داڑھی مبارک چوڑی اور لمبی تھی۔ میانہ پیوستہ ابرو، آواز بلند، علم کامل اور اصل غالب تھے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی، 15 سال تک عشاء کے نماز سے لے کر فجر تک قرآن پاک ختم کیا، 3 دن سے لے کر 40 دن تک ایک ایسا بہت سا زمانہ گزرا کہ کھانے پینے اور سونے سے الگ رہے، اور 11 سال تک بغداد کے بیچ عبادت الہی سے وابستہ رہے۔ اس لمبے عرصہ کی عبادت کی وجہ سے لوگ اسے برج عظمی کہتے تھے۔ شیخ ضیاء الدین ابو نصر موسیٰ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد حضرت غوث اعظم کی زبانی خود سنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں جنگل پہنچا، وہاں ٹھہرا رہا، پانی نہ تھا تو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کا ٹکڑا آپ کے سر پر بھیج دیا، جس نے آپ کے سر پر سایہ کر دیا۔ پھر اس میں سے کچھ بوندیں ٹپکیں، جسے پی کر تسکین ہوئی۔ اس کے بعد اجالا ہوا جس نے پورے آسمان کو گھیر لیا۔ اس میں سے ایک عجیب صورت نظر آئی اور اس نے کہا میں تیرا پروردگار ہوں، جو میں نے تیرے لیے حرام کیا تھا وہ اب تیرے لیے حلال کر دیا ہے، تو جو چاہے مانگ اور جو چاہے تو کر۔ یہ سن کر میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
پڑھ کر کہا بھاگ جا ملعون شیطان، تو کیا بکواس کر رہا ہے، تو کیا بکواس کر رہا ہے۔ اس کے فوراً بعد وہ شکل بدل گئی، اس کے فوراً بعد وہ شکل بدل گئی اور دھواں بن کر کہنے لگی اے عبدالقادر، تو احکام پروردگار جاننے کی باعث حالات منازل کی واقفیت کے سبب مجھ سے بچ گیا۔ اس ترکیب کا ذریعہ 70 اہل طریقت کو راستے سے بھٹکا چکا ہوں، اور وہ کہیں کے نہیں رہے۔ جو اللہ بتائیے وہ کون سا ہدایت علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا؟ بتائیے کون سا ہدایت علم ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا؟ آپ نے جواب دیا اللہ کا فضل و کرم ہے، وہ ابتدا اور انتہا میں میری مدد کرتا ہے، وہ ابتدا اور انتہا میں میری مدد کرتا ہے۔ آپ کی مجلس واعظ میں 400 اشخاص قلم دوات لیے آپ کی نصیحت لکھا کرتے تھے، ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شروع میں نے خواب میں دیکھا سید سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہہ کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے کلام کرنے کا حکم دیا اور میرے منہ میں اپنا لباب رس ٹپکایا اور مجھ پر ابواب سخن کے دروازے کھل گئے۔ بعض اوقات آپ کی نصیحت سننے والوں کی تعداد 70,000 سے بھی زیادہ ہوتی تھی۔ یہودی، عیسائی اور غیر مسلم وغیرہ آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے تھے، اور لٹیرے، بدعتی، فسادی، قذاق، لٹیرے مذہب اور اعتقاد کے کچے جو آپ کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کر چکے تھے، وہ سب آپ کی مجلس میں رہا کرتے تھے۔ 5,000 سے زائد یہودی، عیسائی اور 1,00,000 سے زیادہ بد کرداری لوگ توبہ کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ عام لوگ جو فیض یاب ہوئے وہ لاکھوں میں بے حساب۔ حضرت پیر غوث اعظم اور اس کے علم کی عجیب و غریب کراماتیں اور تجلیات بے شمار ہے۔
جس کے لیے دفتر کے دفتر بھی کافی نہیں، جس کے لیے دفتر کے دفتر بھی کافی نہیں۔ یہ نذرانہ عقیدت کا پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یقیناً آپ کو پسند آئے گا۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔